بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، قرآن مجید میں حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور آج کی ویڈیو میں اس بات کو شیئر کیا جائے گا کہ حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت ہی آسان طریقے بتائے جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد وہ منفی اور گھٹیا جذبہ ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے۔ اس کی بجائے رشک ایک مثبت اور اعلیٰ جذبہ ہے کہ جس میں یہ جذبہ موجود ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے اور ویسی نعمت اسے بھی مل جائے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اس برائی کی ابتدا کی۔ یہود مدینہ کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ حسد نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں احسان، نیکی اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حسد سے بچنے کا آسان طریقہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، میری امت میں ضرور ہوں گی: بدفعلی، حسد اور بدگمانی۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں وہ ان سے کس طرح بچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم کسی کام کی بدفعلی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے، پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے، اور بھائیوں میں منفعت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ حاسد ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس طرح ان کو میں بیان کرتا ہوں کوئی بیان نہیں کرتا۔ حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، جھوٹے کی کوئی مروت نہیں ہے، حاکم کی وفا نہیں، بخیل کا کوئی حیلہ نہیں، بدخلق کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔